ایران میں دہشت گردوں کی فائرنگ، 9 پاکستانی قتل اور خواتین زخمی، شہید 5 افراد کا تعلق مظفر گڑھ کے علاقے علی پور سے ہے۔ پاکستان کی ایران میں اپنے شہریوں کے قتل کی شدید مذمت، پاکستان کا ایران سے فوری تحقیقات اور ملوث افراد کے محاسبے کا مطالبہ۔ دوسری طرف ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے پاکستان کی سلامتی ہماری سلامتی ہے، دہشت گردی سے فائدہ امریکہ اٹھاتا ہے۔ پاکستان کی ایران میں اپنے شہریوں کے قتل کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ پاکستان کا ایران سے فوری تحقیقات اور ملوث افراد کے محاسبے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کی سلامتی ہماری سلامتی ہے، دہشت گردی سے فائدہ امریکہ اٹھاتا ہے، ایرانی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ نون لیگ نے انتخابی منشور پاکستان کو نواز دو کا اعلان کر دیا۔ مہنگائی میں کمی، زرعی خوشحالی، نیب کا خاتمہ، عدالتی اصلاحات کے اہم نکات منشور میں شامل۔ نون لیگ نے انتخابی منشور پاکستان کو نواز دو کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کو نواز دو، عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کا منشور پیش۔ مہنگائی میں کمی، نیب کا خاتمہ، عدالتی اصلاحات اور 1 کروڑ نوکریوں کے بڑے بڑے وعدے منشور میں شامل۔ منشور کے مطابق نوجوانوں کے لیے جدید تعلیمی ادارے، روزگار کے مواقع، آسان اقساط پر قرضوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ منشور کے چیدہ نکات میں زراعت کی جدت کے ذریعے کسان کی خوشحالی شامل ہے۔ چھوٹے کسانوں کے لیے سود سے پاک قرضوں کی فراہمی، فصل کے نقصان میں کمی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال شامل ہے۔ نیب کا خاتمہ اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانا بھی منشور کا حصہ ہے۔ ہر وقت اور مؤثر عدالتی نظام کا نفاذ کیا جائے گا۔ یقینی بنایا جائے گا کہ بڑے مقدمات کا فیصلہ 1 سال کے اندر، جبکہ چھوٹے مقدمات کا فیصلہ 2 ماہ میں سنایا جائے۔ مہنگائی میں مالی سال 2025 تک 10% تک کمی کرنے کا پروگرام بھی منشور میں شامل ہے۔ 5 سال میں غربت 25% کم کرنے کا ہدف بھی منشور کا حصہ ہے۔ 5 سال میں 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دی جائیں گی۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نئے شہر سمیت اہم مراد بھی منشور میں شامل کی گئی ہیں۔ جدید انفراسٹرکچر، انفارمیشن ٹیکنالوجی پارکس کا قیام بھی منشور میں شامل ہے۔ نون لیگ نے منشور میں معیشت کی بحالی، سولر بجلی کی فراہمی، سستی بجلی اور گیس فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خود مختار خارجہ پالیسی کے ذریعے تنازعات کا حل اور امن و دوستی، معاشی ترقی سمیت ہمسایہ ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنا بھی منشور کا حصہ ہے۔ ندیم چودھری، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ دوسری جانب قائد نون لیگ نواز شریف کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت کے خاتمے کا فیصلہ پی ٹی آئی کے الٹیمیٹم پر واپس لیا، مینڈیٹ والی حکومت کے خلاف دھرنوں کا قائل نہیں۔ 2013 میں کے پی میں پی ٹی آئی حکومت بننے دینا غلطی تھی۔ سچے نواز کا منشور کتنا سچا ہے اچھے سے جانتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نون لیگ کے منشور پر تنقید، کہا یہ اتنے سچے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی اپنا کہتے ہیں، جو کہتا تھا این آر او نہیں دوں گا آج خود سب سے بات کرنے کو تیار ہے۔ سچے نواز کا منشور کتنا سچا ہے اچھے سے جانتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نون لیگ کے منشور پر تنقید، کہا یہ اتنے سچے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی اپنا کہتے ہیں۔ سینئر نائب صدر نون لیگ مریم نواز کا بھی پیپلز پارٹی کے منشور پر تنقید، کہا منشور وہ نہیں ہوتا کہ ویب سائٹ پر جاری کرو اور سچے جھوٹے وعدے کرو۔ نواز شریف نے قوم سے کیا ہر وعدہ پورا کیا۔ سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کی جانب سے آج جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا۔ شہباز شریف نے بلاول بھٹو کا مناظرے کا چیلنج مشروط طور پر قبول کر لیا۔ راولپنڈی میں جلسے سے خطاب میں کہا چیلنج دینے والے نواز شریف کو سندھ بلائیں، مناظرہ بھی کر لیں اور موازنہ بھی کر لیں۔ شہباز شریف نے بلاول بھٹو کا مناظرے کا چیلنج مشروط طور پر قبول کر لیا ہے۔ دوسری جانب سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے ملکی معیشت کو تباہ کیا، اس معاشی بدحالی کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ کند کوٹ میں جلسے سے خطاب میں مزید کہا پچھلی حکومت کو ووٹ چوری اور دھاندلی سے لایا گیا تھا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ نون لیگ نے شاندار ترقیاتی منصوبے دیے، ہمارے دور میں دہشت گردی کا خاتمہ ہوا۔ حمزہ شہباز کی لاہور کے حلقہ این اے 118 میں ریلی، کارکنوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص،
घुड़दांस भी कराया। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज कहते हैं नून लीग ने शानदार तरक्याती मंसूबे दिए। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। बिजली के कारखाने लगे, मोटरवेज बनी, अब इंशाअल्लाह दोबारा तरक्की का आगाज होगा और नौजवानों को लैपटॉप देंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों को खेलों के मैदान देंगे और हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का वादा किया और नवाज शरीफ ने वो वादा पूरा किया। तो दूसरी जानिब भाई को वजीर-आज़म बनवाने के लिए बहन सरगर्म। आसिफा भुट्टो की ज़ेरे क़यादत कराची के जिला केमाड़ी में रैली। आसिफा भुट्टो कहती हैं कि आप तीर पर मोहर लगाकर बिलावल को वजीर-आज़म बनाएं। वादे करता है मजदूर की आवाज बनेंगे, गुर्बत का खात्मा करेंगे। चुनो नई सोच को के स्लोगन के साथ पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी। मंशूर उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी और सराइकी जुबान में बैक वक्त वेबसाइट पर जारी किया गया है। चुनो नई सोच को के स्लोगन के साथ पीपल्स पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। बानी पीटीआई और शाह महमूद के दौरान समाअत जज से तल्ख कलामी हुई। शाह महमूद कुरैशी ने फाइल हवा में उछाल दी। बानी पीटीआई का जज से मुकालमा, कहा जिन वकला पर हमें एतमाद नहीं वो क्या हमारी नुमाइंदगी करेंगे। जज ने कहा कि मेरे लिए आसान था कि मैं डिफेंस का हक खत्म कर देता। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की लंबी छुट्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी पर रिटायरमेंट तक छुट्टियों की दरख्वास्त दी थी। वजारत कानून के मुस्तरद करने पर जज ने दरख्वास्त वापस ले ली है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की लंबी छुट्टी की दरख्वास्त मुस्तरद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हुकूमत पंजाब के 3 रुकनी वजारती वफ्द ने कैनेडियन शहर वैंकूवर में ब्रिटिश कोलंबिया के वजारती वफ्द से मुलाकात की है। मुलाकात में ब्रिटिश कोलंबिया और पंजाब को जुड़वा सूबे करार देने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। वजारती वफ्द की जानिब से पंजाब में सरमायाकारी की सिफारिशात और तजावीज़ का जायजा लिया गया। वफूद ने दोनों सूबों के माबैन बाहमी सयाहत के मौके बढ़ाने पर गौर किया। ब्रिटिश कोलंबिया के वजारती वफ्द ने पंजाब की ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफरादी कुव्वत ब्रिटिश कोलंबिया भिजवाने की दरख्वास्त की। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।